یہ کتاب ہے عزیزوں المعجم الکبیر، اس تحقیق احمد عبد المجید السلفی صاحب کی، جز نمبر 5۔ یہاں پہ ان کا دیکھیں 4921 حدیث انی ترکت فیکم خلیفتین، ٹھیک ہے، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں سلفی صاحب فرماتے ہیں، یہ سب مطالب میں نے بہت سال پہلے نکالے تھے۔ اچھا مجمع میں، مجموع الزوائد میں حیتمی نے کہا رواه احمد واسناده جيد، وبلی وقال في المجمع رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات۔ یہ میں نے نہیں دیکھا، مجمع الزوائد میں حیتمی نے کہا، طبرانی نے کہا، کبیر میں نقل کیا، معجم الکبیر میں اس کے رجال ثقات ہیں۔ وقال شیخنا في الصحیحہ، البانی نے صحیحہ میں یہ کہا سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، واسناد هذا اسناد حسن، اس کے اسناد حسن ہے، البانی نے بھی یہ کہا۔ اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے، الجامع الصغیر تحقیق البانی کی ہے، شاب المکتب الاسلامی المجلد الاول، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 482، انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ وعزت اہل بیتی، اس نے کہا صحیح، البانی نے تصحیح کیا اس کو۔ المعجم کون سی ہے؟ المعجم الصغیر میں، جو اس کی معجم الصغیر ہے، الجامع الصغیر جو اس کی ہے، سیوطی کی ہے، اس کو کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، البانی نے اس کی تصحیح کیا۔ یہ مجموع الزوائد آ گیا، مجموع الزوائد جزء اول، چاپ دار الفکر، میں نے نکالا تھا اس کو۔ ہاں، وعن زید بن ثابت انی ترکت فیکم خلیفتین رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقات، طبرانی نے نقل کیا، اس کے رجال سب ثقہ ہیں۔ اچھا اب آپ کے اس کے پوائنٹس کے جواب دے دیں کہ بہت سارے روات نے، بہت سارے حفاظ نے اس کی تصحیح کی اس حدیث کی۔ اس کے راوی کیوں کم ہے؟ راوی کیوں کم ہے عزیزو؟ راوی کے کم ہونے کے کئی وجوہات ہیں۔ یہ حدیث خلیفتین والی جو حدیث ہے، اس کے راوی کیوں کم ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کو کچھ اقوال دکھاؤں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ کیونکہ یہ حدیث بہت حساس ہے، جیسے حدیث ثقلین حساس ہے، یہ بھی حساس ہے کہ اس میں خلیفتین کی تصریح ہے، حالانکہ حدیث ثقلین میں بھی خلافت کی تصریح ہے۔ یہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے محدثین پر کہ اس زمانے میں بہت سختی ہوتی تھی، جو شخص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حدیث نہیں نقل کر سکتے تھے۔ تو اس بات کے بہت سارے دلائل ہیں، میں آپ کو کچھ باتیں دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال تالیف المزی، جز نمبر 6، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ حسن بصری کی روایت ہے۔ حسن بصری ابن اخی، حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے حسن بصری سے سنا، وَإِنَّكَ يَا أَبَا سعید إِنَّكَ تَقُولُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَإِنَّكَ لَمْ تُدْرِكُ۔ میں نے حسن بصری سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ حدیث نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ نے تو ان کو ملاقات نہیں ہوئی، یہ کیسے نقل کرتے ہیں؟ اس نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، تو نے ایسے بات پوچھا ہے جو کسی نے مجھ سے پہلے نہیں پوچھا۔ وَلَوْلَا مَنزِلَتُكَ مِنِّي مَا أَخْبَرْتُكَ، اگر مجھے تجھ پر پورا یقین نہ ہوتا، اعتبار نہ ہوتا، تو میں آپ کو جواب نہیں دیتا کہ میں وجہ، اصل وجہ کیا ہے۔ یہ بھی کہتا ہوں اس لیے کہ آپ پہ اعتماد ہے۔ انی فی زمان کما ترا، انی فی زمان کما ترا، میں ایک ایسے زمانے میں رہتا ہوں کہ تجھے خود حالات کا پتہ ہے۔ وکان فی عمل الحجاج، وہ حجاج کے زمانے میں رہتا تھا۔ کل شیء سمعتنی اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فهو عن علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں جو بھی حدیث نقل کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، تو وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے میں نے سنا ہے۔ غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن میں ایک ایسے زمانے میں رہتا ہوں کہ میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لے سکتا۔ پھر اسی حدیث کو وہ دوسرے طریق کے ساتھ بھی روایت کرتے ہیں، اسی روایت کو، حسن بصری کی بات کو، یعنی نام نہیں لے سکتے تھے لوگ۔ آپ تو کہتے ہیں کہ کیوں اس کے راوی کم ہے، خلیفتین والی روایت کی، بھائی اس میں لوگ قتل ہوتے تھے۔ یہ کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاسفیاء ابو نعیم الاصبہانی، جز نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہاں پر صفحہ نمبر 84 پہ ایک حدیث شروع ہوتی ہے، اس پر اگلے صفحے میں چلا جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے ابو سعید، میں نے سنا ہے لو کان علی یاکل من حشف المدینہ لکان خیر له مما صنع، ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام اگر مدینے میں
مدینے میں بیٹھ کے وہاں پہ وہاں کی جو بالکل مدینے کی جو بہت ہی گھٹیا کھجور ہے، گھٹیا کھجور ہی کھاتے نا مدینے میں بیٹھتے، بہتر تھا اس لیے کہ وہ آ کے انہوں نے عراق یا جمل کی لڑائی کی، پھر صفین کی لڑائی کی نا، مدینے میں رہتے بھائی، وہی گھٹیا کھجور مدینے کے کھاتے، اس سے بہتر تھا، خلافت سے بہتر تھا ان کے لیے۔ تو انہوں نے جواب دی، یا ابن اخی، اے بتیجے، کلمۃ باطل حقنت بها دما، یہ بات جو میں نے کہا ہے بالکل میں نے کہا ہے، لیکن یہ باطل بات میں نے کہا ہے، حقنت بها دما، میں نے اس کے ذریعے خون بچائے ہیں، زندگیاں بچائی ہیں، لوگوں کی زندگی بچائی ہیں، اپنی خون بچائی ہے۔ اچھا، واللہ لقد فقدوه سهما من منازیر من منازیر من مرامز طیب، اللہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طیب تیر تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ترکش میں ایک تیر تھے وہ، ولیس بسروق لمال اللہ، وہ مال اللہ کے سارق نہیں تھے، ولا بنعومۃ عن امر اللہ، اللہ کے حکم میں بلے کسی طرح کی اس میں کمزوری نہیں تھی، اور بہت سارے انہوں نے تعریف کی، ذالک علی بن ابی طالب یا لکع، اے بدبخت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ہے۔ تو یہ ایسے شخص تھے کہ خود کہہ رہا کہ میں نے ان کے متعلق غلط الفاظ کہے ہیں اس لیے کہ میں نے اپنی جان بچانی تھی۔ اچھا، یہ کتاب ہے عزیزو تذکرۃ الحفاظ، حافظ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ، یہ جلد نمبر 3 ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ابن السقا کی، الحافظ الامام محدث واسط ابو محمد عبداللہ ابن محمد ابن عثمان الواسطی، یہ واسط عراق میں ایک شہر ہے، اپنے زمانے کا اپنے شہر کا سب سے بڑا محدث تھا، محدث واسط۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے واتفق انه املا حدیث الطیر فلم تحتمله نفوسهم، اس نے حدیث الطیر کی، حدیث الطیر کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث الطیر جو ہے یہاں پہ آیا ہے، کتاب سنن ترمذی میں ہے، اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک، حدیث الطیر۔ اللہم ایتینی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرندے کا کباب لے کے آئے نا، تو روسٹڈ طیر، روسٹڈ پرندہ، وہ بہت مزیدار ہوتی ہے، مرغ نہیں، مرغا، ایک تو مرغا ہوتا ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو، آپ لوگ ایک مرغ ہوتا ہے نا، مرغی مرغا، وہ نہیں ہے، مثلا وہ پرندے ہوتے ہیں بہت، اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، کہا ہے آپ نے یہ تیتر بٹیر وغیرہ؟ ہاں، یہ تو ان کا گوشت جو بالکل، اگر یہ وحشی ہوں، اگر صحرا سے پکڑے گئے ہو نا، ان کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے مرغ وغیرہ کے مقابلے میں، تو رسول پاک صلی اللہ، وہ بھی روسٹ کیا گیا ہو، تو وہ لایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، تو انہوں نے دعا کی، اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک۔ اچھا، اے اللہ میرے پاس لے کے آؤ کہ وہ شخص تیرے پاس سب سے جو محبوب ہے، تیرے پاس جو سب سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو لے کے آئے تاکہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔ تو یہ حدیث کافی مشہور ہے، اور یہ حدیث طیر، یہ متواتر ہے، اس کے طرق بہت زیادہ ہیں۔ یہ ہے کتاب ہے ترمذی عزیزو، سنن ترمذی، سنن ترمذی، شاپ دار الفکر، یہ حدیث متواتر ہے، صحیح ہے، دار الفکر بیروت۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب مناقب سید المسلمین علیہ السلام، باب مناقب سید المسلمین علیہ السلام، اس میں آگے جا کر صفحہ نمبر 1063 میں حدیث نمبر ہے 3742، انس بن مالک کان عند النبی طیرون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندہ تھا، کھانے کے لیے ایک پرندہ تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کھانے کے لیے پرندہ تھا، اللہم فرمایا، اللہم ایتینی بحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر، اے اللہ تیرا جو سب سے پیارا ہے، سب سے محبوب بندہ ہے، اس کو لے کے آئے تاکہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔ فجاء علی علیہ السلام فاکل معه، تو پتہ یہ چلا
کہ اللہ کے نزدیک اس کے پاس سب سے زیادہ جو محبوب ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اچھا، یہ واسط کے عالم نے، ذہبی صاحب واسطی کے ابن سقا کے زندگی نامے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے حدیث الطیر اپنے مجلس میں اپنے شاگردوں کو سنایا، اس نے فلم تحتملہ نفوسہم، اس کے شاگردوں نے برداشت نہیں کیا، فوثبوا بہ، اس کو مارنا شروع کیا، اس کو مار دیا ادھر، واقاموہ، اور اس کو مسجد سے نکالے، وغسلوا موضعہ، اور اس کی جو سیٹ تھی جہاں پہ وہ مسجد میں بیٹھتا تھا اس کو انہوں نے دھویا ہے کہ یہ نجس ہو گیا بھائی۔ فمضى ولزم بیتہ ولم يحدث، پھر وہ اپنے گھر چلا گیا، اور اس کے بعد اس نے لم يحدث احدا من الواسطیین فلهذا قل حدیثه عندهم، پھر اس نے کبھی حدیث نقل نہیں کی اپنے شہر میں، بیٹھ گیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حدیث کیوں کم ہے بھائی؟ تو لوگ برداشت کہاں کرتے تھے؟ ایک حدیث طیر جو ترمذی میں آئے، اور یہ متواتر حدیث ہے، وہ شاگردوں نے اپنے استاد کو مارا ہے، مسجد سے نکالا ہے، اور اس کے علاوہ وہ دیکھیں کہ یہ نجس ہو گیا، مسجد کو دھویا بھی ہے۔ اب آپ بولیں، اس کے بہت سارے شواہد ہیں بھائی کہ لوگ قتل ہوتے تھے فضائل نقل کرنے میں تعصب کی وجہ سے۔ اچھا، آپ کے جتنے پوائنٹس میں نے جواب دے دیا۔